چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں علاقائی امن، سلامتی، انسداد دہشت گردی، تعاون پر اتفاق، دفاعی عسکری تعاون، اسٹریٹجک شراکت، جغرافیائی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو، پاکستان سعودی عرب کے گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات کی توثیق، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل دیا، اعزاز دفاعی تعاون، قیادت علاقائی امن کی خدمات کے اعتراف میں دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سعودی قیادت سے اظہار تشکر، تعلقات کو مضبوط پائیدار قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ہم خیال جماعتوں کو ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ ملک اور فوج ہماری ہے، پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی رہیں گے، ہاتھ ملاؤ، بات کرو، ملکی حالات جامع مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض۔ اسد قیصر نے کہا، ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، ان پر عمل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاشی استحکام کے بغیر گروتھ ممکن نہیں، آئین کی بحالی کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عابدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کر دیے گئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انتباہ کیا، سول رائٹس اور عدالتی سپرمیسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی سی کے فیصلوں پر اپیل کے حق کی وضاحت، غیر قانونی قبضے ناقابل قبول۔ انڈر 19 ایشیا کپ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فاتح پاکستانی شاہین وطن واپس۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، آتش بازی کا مظاہرہ، پاکستان زندہ باد کے نعرے، پی سی بی حکام کی ایئرپورٹ آمد، سمیر احمد، عاقب جاوید استقبال کے لیے موجود۔ انڈر 19 ٹیم کو وی آئی پی پروٹوکول میں ہوٹل منتقل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج انڈر 19 ٹیم سے ملاقات کریں گے، کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ بھارت کے خلاف فائنل میں فتح، انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے کی خوشی میں چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں ان کا حوصلہ بڑھایا، کہا آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے سمیر منہاس کے لیے انفرادی انعام کا اعلان کیا۔ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات پر پی سی بی برداشت کرے گا، تمام کھلاڑیوں کے لیے میڈیکل دیکھ بھال کا بخوبی خیال رکھا جائے گا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ناصر حنیف قتل کیس میں 12 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عصمت اللہ نے فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت 16 سال قید، جرمانہ، معاوضے کی سزا بھی دی گئی۔ 3 ملزمان کو عدم شواہد پر باعزت بری کیا۔ مجرمان نے فائرنگ کر کے راجہ ناصر حنیف، ہارون قدیر، عمران کو قتل کیا۔ خاندانی زمین اور جائیداد کا تنازع قتل کا سبب بنا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری۔ 3 سال میں مغربی کنارے میں تسلیم شدہ یہودی بستیوں کی تعداد 69 ہو گئی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے نئی آبادکاری کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ، یہودی آبادکاری بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار۔ اینٹونی گوٹریس نے انتباہ کیا، اسرائیلی آبادکاری پالیسی کشیدگی بڑھا رہی ہے، مسلسل آبادکاری سے فلسطین کی زمین تک رسائی محدود، 2 ریاستی حل خطرے میں۔ لاہور میں شدید دھند کے دوران بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ایبٹ آباد، گڑھی شاہو، مغل پورہ، شاد باغ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور، کانجرا، چوہن کے اطراف بوندا باندی، بارش کے باعث حد نگاہ میں کمی، سڑکیں پھسلن کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم مزید سرد رہنے کا امکان۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 11، زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری متوقع ہے۔ شمالی سعودی عرب اور قطر میں برف باری نے صحرا کے پہاڑوں کو غیر حقیقی منظر میں بدل دیا۔ جبل الفوز سے یو اے ای اور قطر کے برف پوش علاقوں تک نایاب مناظر دیکھنے کو ملے۔ مقامی افراد نے برف باری کا جشن منایا۔ ویڈیو وائرل، صحرا میں گاڑی چلتی ہوئی، اوپر گہرے بادل دکھائی دے رہے۔ عام طور پر گرم آب و ہوا والے خطے میں یہ منظر دلکش اور نادر دکھائی دیتا ہے۔ طوفان اور بدلتے موسم کے پیش نظر احتیاط کی ہدایت۔